اہل سنت والجماعت کا موقف آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مائیت ذاتیہ کے قائل ہیں، موجود بلا مکان کے قائل ہیں، ہر جگہ ہونے کے قائل ہیں۔ اس موقع پر آپ کی خدمت میں 30 دلائل پیش کیے ہیں، 13 آیات، 9 احادیث اور 8 عقلی دلائل۔ اب ہمارے مسلک پر، ہمارے موقع پر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات میں آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اعتراضات بھی سمجھیں اور جوابات بھی سمجھیں تاکہ موقع میں مزید نکھار پیدا ہو۔ جتنے بھی اعتراضات ہوں گے ان اعتراضات کے جوابات سمجھنے سے پہلے تمہید میں چند ایک باتیں سمجھ لیں، انشاءاللہ الجھنیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ بنیادی طور پر ایک بات سمجھیں، اگر ایک چیز کا جسم ہو اس کا حکم الگ ہے، اور اگر وہی چیز ہو اور اس کا جسم نہ ہو تو اس کا حکم الگ ہے۔ یہ ایک نقطہ سمجھ لیں گے، اعتراضات سارے کے سارے دور ہو جائیں گے اور مائیت ذاتیہ کے بارے میں ہونے والی غلط فہمیاں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ بنیادی نقطہ سمجھ لیں، ایک ہی چیز جسم والی ہو تو حکم الگ ہے، وہی چیز اگر بغیر جسم کے ہو تو حکم الگ ہے۔ میں اس پر کئی ایک مثالیں پیش کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ مثلا اگر ایک جگہ ہے اور اس میں 10 کتابوں کی جگہ ہے، مثلا ایک کتاب کا حجم 2 انچ ہے اور اس میں آپ 10 کتابیں رکھ سکتے ہیں، 20 انچ جگہ ہے۔ اب وہاں اگر آپ ایک کتاب نکال کر قرآن مجید رکھنا چاہیں تو کیسے رکھیں گے؟ ایک کتاب نکالیں اور وہاں قرآن کریم رکھ دیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ الماری ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 5 6 20 انچ جگہ ہے، 2 انچ ایک کتاب کا حجم ہے اور آپ نے 10 کتابیں رکھی۔ اب اگر قرآن کریم رکھنا چاہیں تو ایک کتاب نکالیں گے اور دوسری رکھ دیں گے، اور جب تک آپ ایک کتاب نکالیں گے نہیں قرآن کریم نہیں رکھ سکتے۔ لیکن یہی قرآن کریم جب انسان کے دل اور دماغ میں رکھا جاتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، تو وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دماغ سے کوئی چیز نکال لیں پھر قرآن رکھیں، دل سے کوئی نکالیں اور پھر رکھیں۔ وجہ وہ قرآن کریم جو مصحف کی صورت میں الماری میں رکھ رہے ہیں وہ جسم والا ہے، اور وہی قرآن کریم جو دل اور دماغ میں محفوظ ہو رہا ہے وہ بغیر جسم کے ہے۔ تو جب جسم کے ساتھ تھا تو حکم اور تھا، اور جب بغیر جسم کے تھا تو حکم اور ہو گیا۔ مثال نمبر 2، اگر کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے، قرآن کریم مصحف اوراق ہاتھ میں لے کر جائے، بے ادبی ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو قرآن کا حافظ ہے اس کے سینے میں دماغ میں قرآن محفوظ ہے، وہ بیت الخلاء میں جا رہا ہے، قرآن اس کے ساتھ جا رہا ہے، یہ بے ادبی نہیں۔ کیوں؟ جو قرآن ہاتھ میں مصحف کی صورت میں پکڑا ہے یہ جسم والا ہے، اور جو دل اور دماغ میں محفوظ ہے وہ بغیر جسم کے ہے۔ جب یہی قرآن جسم کے ساتھ تھا تو حکم اور ہوا، اور جب یہ بغیر جسم کے ہوا تو حکم اور ہوا۔ مثال نمبر 3، اگر کوئی عالم، کوئی استاد سبق پڑھا رہا ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ نیچے قرآن کریم رکھ دیں، مصحف اوراق نیچے رکھ دیں، یہ بے ادبی ہے۔ لیکن اگر استاد جو حافظ نہیں، وہ کرسی پر بیٹھ کے سبق پڑھا رہا ہے اور نیچے ایسا شاگرد بیٹھ جائے جو قرآن کا حافظ ہے، اس کے دل دماغ میں قرآن محفوظ ہے، یہ بے ادبی نہیں۔ کیوں؟ جو قرآن مصحف کی صورت میں ہے وہ جسم والا ہے، وہ نیچے ہو تو بے ادبی ہے، اور وہ قرآن جو دل و دماغ میں ہے وہ بغیر جسم کے ہے۔ اگر وہ قرآن سینے اور دماغ میں رکھ کر کوئی حافظ نیچے بیٹھ جائے، یہ بے ادبی نہیں ہے۔ مثال نمبر 4، اگر کوئی شخص بیڈ پر قرآن کریم رکھے اور خدا نخواستہ اس قرآن کریم کے اوپر خود لیٹ جائے، یہ ناجائز ہے اور بے ادبی ہے، جرم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کی بیوی قرآن کی حافظ ہو اور اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو، اور وہی شخص اپنی بیوی کے سینے پر لیٹ جائے،
یہ ناجائز نہیں، یہ بے ادبی نہیں۔ وجہ کہ جو قرآن غلاف میں تھا اور مصحف کی صورت میں تھا وہ جسم والا تھا، اس کا حکم الگ ہے، اور وہ قرآن جو اس کی بیوی کے سینے میں محفوظ ہے یہ بغیر مصحف اور بغیر جسم کے ہے، اس کی حیثیت الگ ہے۔ مثال نمبر 5، اگر کسی شخص کا نکاح ایسی دلہن سے ہو جو قرآن کریم کی حافظ نہیں، وہ جب گھر کے اندر آئے اس نے غلاف میں بند کر کے قرآن کریم سینے پر رکھا ہوا ہے اور قرآن کو لے کر آتی ہے، اور یہ شخص آگے بڑھ کر جاتا ہے، اس دلہن سے قرآن لیتا ہے اور قرآن کریم کو چوم لیتا ہے، غلاف کو چومتا ہے، ادب ہے۔ لیکن اگر کسی کا نکاح ایسی عورت سے ہو جو قرآن کی حافظہ ہو، جب وہ اپنے سسرال آئے، گھر میں داخل ہو اور دلہا میاں دوڑ کر جائے اور اس عورت کے سینے کو چومنا شروع کر دے، پوچھے کیوں؟ وہ کہے کہ اس کے اندر قرآن ہے، میں اس لیے چوم رہا ہوں، یہ بے تہذیبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ وہی قرآن جو مصحف میں تھا، مصحف کو چومیں، بے ادبی نہیں ہے، اور وہی قرآن جو بغیر مصحف کے عورت کے سینے میں ہے اس کے سینے کو چومنا شروع کر دیں کہ میں قرآن کو چوم رہا ہوں، تو بے ادبی ہے۔ کیوں؟ جب یہ مصحف والا، اوراق والا، جسم والا قرآن تھا تو حکم الگ تھا، اور جب یہ سینے میں محفوظ بغیر جسم گیا تو اس کا حکم الگ ہے۔ مثال نمبر 6، اگر کوئی عورت جو حائضہ ہو، ماہواری کی حالت میں ہو، وہ عورت جو نفاس کی حالت میں ہو بچے کی ولادت کے بعد، یا کوئی عورت جو جنابت کی حالت میں ہو، کوئی مرد جنابت کی حالت میں ہو، وہ قرآن کریم کو پکڑے، یہ گناہ ہے، جرم ہے، بغیر کسی حائل، بغیر کپڑے کے پکڑتا ہے تو جرم ہے۔ لیکن اگر یہی حائضہ، ماہواری کی حالت میں عورت، یا نفاس والی عورت، یا جنابت والی عورت یا مرد، قرآن کریم ان کے سینے میں ہے، دماغ میں ہے، جسم میں ہے، اور یہ ناپاک ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن جو جسم والا ہے اس کو ناپاک پکڑے گا تو الگ مسئلہ ہے، اور جب ایک شخص کا بدن ناپاک، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو، اس کا حکم الگ ہے۔ ایک قرآن جسم والا ہے اور ایک قرآن بغیر جسم کے۔ مثال نمبر 7، اگر قرآن کریم انسان کے دل میں ہے، کوئی اشکال نہیں کرتا کہ قرآن آپ کے دل کے اندر محفوظ ہے، تو کیا قرآن کا آپ کے ساتھ اتحاد ہے، قرآن کا حلول ہے، یہ ہے کیا؟ کوئی اشکال نہیں ہو رہا، کیوں؟ جسم نہیں ہے۔ اگر دو چیزوں کا جسم ہوگا پھر وہ ایک ہو جائیں تو حلول و اتحاد کے سوال پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ایک چیز کا جسم اور ایک کا نہ ہو تو پھر حلول اتحاد کے سوال پیدا نہیں ہوتے۔ مثال نمبر 7، یہ میں نے 7 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے ایک بنیادی نقطہ ذہن نشین فرما لیں۔ ایک چیز کا اگر جسم ہو تو حکم الگ ہے، اور اگر اس کا جسم نہ ہو، بغیر جسم کے ہو، تو حکم الگ ہے۔ اب آپ اعتراضات اور جوابات سمجھیں۔ معروف اعتراض غیر مقلدین کا یہ ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، وہ جھٹ بولتے ہیں، کیا بیت الخلاء میں بھی ہے؟ الیاذ باللہ۔ کیا سلمے میں بھی ہے؟ کیا فلاں جگہ بھی ہے؟ اب اس پر بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر کہے نہیں ہے تو تمہارا دعویٰ تھا اللہ ہر جگہ ہے، وہ دعویٰ ٹوٹ گیا۔ اگر آپ کہتے ہیں ہے تو انسان کی زبان جل جائے، کیسے کہے کہ اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں ہے؟ انسان کہہ نہیں سکتا، کیسے کہے؟ تو وہ فوراً یہ جھٹ سے سوال کرتے ہیں، بتائیں اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں ہے یا نہیں۔ اب آپ اس کے جوابات سماعت فرمائیں۔ اس تمہید کے بعد جواب سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ ہم نے کہا یہ اعتراض تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ وجود بمعنی جسم کے ساتھ ہو، بغیر جسم کے معنی تو کوئی اعتراض نہیں۔ جس طرح قرآن کریم کو بیت الخلاء میں لے کر جائیں تو اعتراض ہے، لیکن اگر حافظ کے سینے میں اور حافظ بیت الخلاء میں چلا جائے تو کوئی اعتراض نہیں۔ مجھ سے غیر مقلد نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی ہے؟ میں نے اسے پوچھا تم قرآن کے حافظ ہو؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا قرآن تمہارے سینے میں موجود ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا محفوظ ہے؟ کہتے جی ہاں۔
میں نے کہا تو صحیح غیر مقلد ہے. کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جس میں عقل کا ذرہ نہ ہو وہ صحیح غیر مقلد ہوتا ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا جب محفوظ موجود نہیں تو محفوظ کیسے؟ بھئی پہلے چیز موجود ہوتی ہے تو پھر محفوظ ہوتی ہے. کوئی بندہ کہ میری جیب میں پیسے موجود نہیں لیکن محفوظ ہیں، میرے گھر میں گندم موجود نہیں لیکن محفوظ ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے موجود ہوگی تو محفوظ ہوگی نا. جی مجھے سمجھ آ گئی بات. میں نے کہا الحمدللہ. میں نے کہا تمہارے سینے میں قرآن موجود ہے؟ کہا جی ہاں. میں نے کہا بیت الخلاء میں قرآن کو لے کر جانا جائز ہے؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا تم بیت الخلاء جاتے ہو؟ کہا جی ہاں. میں نے کہا جب تم بیت الخلاء میں جاؤ سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر جاتے ہو؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا جی میرے سینے میں قرآن موجود ہے مگر بغیر جسم کے ہے. میں نے کہا اسی طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے مگر بغیر جسم کے. دوسرا جواب سمجھو. دیکھو رمضان المبارک ہر جگہ موجود ہے لیکن بغیر جسم کے ہے. اب اگر کوئی پوچھے جی رمضان برکت والا ہے؟ جی ہاں. بیت الخلاء میں بھی ہے؟ جی ہاں. تو بیت الخلاء میں برکت کیسے؟ ہم انہیں کہیں گے دیکھو ایک چیز جسم والی ہو تو حکم الگ ہے، بغیر جسم والی ہو تو حکم الگ ہے. جس طرح رمضان برکت والا ہے اور ہر جگہ پر ہے بغیر جسم کے ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے اور بغیر جسم کے. میں بحرین میں تھا، مجھے غیر مقلد ملا، رمضان کا مہینہ تھا، تو مجھے کہتا جی کیا اللہ بیت الخلاء میں بھی ہے؟ میں نے کہا مہینہ کون سا ہے؟ کیا رمضان والا؟ میں نے کہا رمضان ببرکت ہے. مجھے کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا یہ رمضان صرف مسجد کے اندر ہے یا رمضان اس دفتر کے اندر بھی ہے اور رمضان بیت الخلاء کے اندر بھی ہے؟ کہا جی اب کیسی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا رمضان مبارک ہے نا تو رمضان مسجد میں ہوتا ہے یا بیت الخلاء میں بھی ہوتا ہے؟ کہا جی وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا ببرکت رمضان بیت الخلاء میں کیسے؟ کہا جی اس کا کوئی جسم ہے. میں نے کہا اسی طرح اللہ کا کوئی جسم ہے. تمہیں اشکالات اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ تم اللہ کو بالجسم مانتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ بلا جسم ہے. جواب نمبر 3، ایک ضابطہ یاد رکھ لیں، اگر کسی چیز کو تفصیلاً بیان کریں تو بے ادبی ہے، اگر اسی چیز کو اجمالاً بیان کریں تو ادب ہے. ایسے بھی ہوتا ہے، یعنی بعض چیزوں کو تفصیل سے بیان کریں گے تو بے ادبی ہوگی اور اجمالاً بیان کر دیں گے تو ادب ہوگا. میں مثالیں دیتا ہوں. قرآن کریم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا، انسان بڑا ظالم اور نادان ہے. اب اگر کوئی شخص کہ جی سب سے پہلے انسان کون تھے؟ آدم. سب سے افضل انسان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی جو قرآن تو کہہ رہا ہے انسان ظالم ہے اور انسان نادان ہے. کیا تم صحابی کو، نبی کو کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے. تو یہ کہنا کہ انسان نادان ہے یہ ٹھیک ہے، اور ایک ایک انسان کو تفصیلاً کہے نادان تو یہ صرف بے ادبی نہیں ہے بلکہ کہ کفر بھی آ جائے گا. پیغمبر کو یہ کہنا نادان ہے، پیغمبر کو کہنا یہ ظالم ہے. میں اس لیے بات کہتا ہوں کہ ویسے کہنا کہ انسان ظالم اور نادان ہے ٹھیک ہے، لیکن افراد انسانی میں سے ہر فرد کو گن کر یہ بات کہنا یہ ٹھیک نہیں. بات اچھی طرح سمجھیں تو بعض چیزیں اجمالاً ٹھیک ہوتی ہیں لیکن وہ تفصیلاً ٹھیک نہیں ہوتی، بے ادبی ہوتی ہے. دوسری مثال سمجھیں. کوئی شخص نکاح پڑھاتا ہے اور بڑے خاندان کی بیٹی ہے، باپ اپنے داماد سے کہہ دے یا نکاح خان مولانا اس بچے سے کہہ دیں بھی اس بچی کے حقوق کا خیال کرنا ادب ہے، بہت اچھی بات ہے، تہذیب ہے. لیکن ایک ایک حقوق کو گنوانا شروع کرے، اس بچی کے ساتھ یہ بھی کرنا، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. مجھے وہ حقوق گنواتے بھی حیا محسوس ہوتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ اس دلہن کے حقوق ادا کرنا بہت اچھی بات ہے اور حقوق گنوانا شروع کریں، وہ بھی مجمع میں، مسجد میں، مرد بھی سن رہے ہیں عورتیں بھی سن رہی ہیں اور ایک ایک حق گنوائیں، اس کا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. یہ خلاف ادب ہے. مثال نمبر 3، کوئی شخص یہ کہے کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے جسم کا خالق اللہ ہے. ادب ہے. اب ایک ایک عضو کا نام لینا شروع کرے، سر کا خالق، سینے کا خالق، پیٹ کا خالق، اگلے اعضاء کو گننا شروع کرے
اور مجمع عام میں شروع کرے، مرد بھی سنیں عورتیں بھی سنیں، یہ بے ادبی اور بد تہذیبی ہے۔ مثال نمبر 4، کوئی شخص یہ کہے ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ادب ہے، اور چیزیں گننی شروع کرے، مسجد میں بیٹھا ہو، قرآن کریم سامنے ہو، تفسیر ہو رہی ہو، اور کہ جی پخانے کا خالق بھی ہے، پیشاب کا خالق بھی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں تفصیلاً بیان کریں تو بے ادبی ہے، اجمالاً بیان کریں تو ادب ہے۔ اسی طرح یہ کہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ ادب ہے، اور جگہ گنوانی شروع کریں، یہ بے ادبی ہے۔ اور بعض اتنے بد تہذیب ہوتے ہیں، وہ یوں کہنا شروع کرتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، دیکھو کہ میری کرسی کے نیچے تو نہیں ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ انسان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، میں کون سے جملے کہہ رہا ہوں۔ تیسرا اعتراض سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید سمجھ لیں۔ وہ تمہید کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے اتحاد اور ایک ہوتا ہے حلول۔ دو چیزوں کا ایک ہونا کہ ہر ایک کا وجود باقی رہے، اتحاد ہے۔ جیسے آپ آملیٹ بنائیں، دو یا کئی ایک چیزوں کا ایک ہونا، اس طرح مل جانا، دو یا دو سے زائد چیزوں کا اس طرح مل جانا کہ ہر ایک کا وجود باقی رہے، اتحاد ہے۔ مثلا آپ نے آملیٹ بنایا، انڈا، ٹماٹر، پیاز، ہری مرچ، گھی، بہت ساری چیزیں ڈالی، ان کو ایک کر دیا، ہر ایک کا وجود بھی ہے۔ اور دو یا دو سے زائد چیزوں کا اس طرح ایک ہو جانا کہ ایک کا وجود ختم ہو جائے، یہ حلول ہے۔ مثلا دودھ میں چینی کو ڈالا، چینی اپنا وجود ختم کر کے دودھ کے اندر مل گئی، تو یہ حلول ہے۔ ایک ہے اتحاد اور ایک ہے حلول۔ اعتراض کیا ہے؟ جب آپ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں تو اللہ ہر جگہ ہے، تو اللہ کا جگہ کے ساتھ اتحاد ہے یا حلول ہے؟ جواب، ہم نے کہا ہر جگہ ہے، اتحاد بھی نہیں، حلول بھی نہیں، اس لیے کہ اتحاد اور حلول یہ صفت جسم کی ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ یہ سب اعتراضات کی بنیاد یہی ہے کہ لوگ شاید اللہ تعالیٰ کو جسم کے ساتھ مانتے ہیں جبکہ ہم اللہ کو جسم سے پاک مانتے ہیں۔ اعتراض یہ بھی معروف اعتراض ہے، لوگ سمجھتے ہیں بڑا علمی اشکال ہے۔ اعتراض کیا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں تو جو اعتراض اللہ کو عرش پہ ماننے سے ہوتا تھا وہ ہر جگہ پر ماننے سے بھی ہوگا۔ آپ نے کہا جی عرش پر مانے تو عرش مکان، اللہ مکین، مکان مکین سے بڑا ہے، تو ہر جگہ پہ مانے گے تو جگہ مکان، اللہ مکین، مکان مکین سے بڑا ہے، تو وہاں تو ایک اعتراض سے ہزاروں اعتراض ہو جائیں گے۔ توجہ سے بات سمجھیں۔ جواب دیکھیں، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اللہ موجود بلا مکان ہے، اللہ موجود بلا مکان ہے، اللہ موجود بلا مکان، بلا جسم، بلا جہت ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے عوامی تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، نہ ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، نہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ میں ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، موجود بلا مکان ہے۔ اچھی طرح بات سمجھ لیں، یہ لا مکان کی تعبیر ہے، اللہ مکان سے پاک ہے۔ جب مکان ہی سے ہم نے پاک مان لیا تو پھر یہ اعتراض آپ نے کیسے کر دیا کہ جی مکان محیط ہے اور مکین محاط ہے؟ ہم تو لا مکان مان رہے ہیں، کسی مکان میں مان ہی نہیں رہے۔ دوسرا جواب سمجھیں، ایک ہوتا ہے بلا مکان، ایک ہوتا ہے خاص مکان۔ ہم اللہ کو بلا مکان مانتے ہیں، خاص مکان میں نہیں مانتے۔ اشکال تب ہوں گے جب خاص مکان میں مانیں، ہم نے خاص مکان میں نہیں مانا، ہم نے بلا مکان مانا ہے۔ اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے حقیقتاً عرش پر ہے، اور اس پر غیر مقلدین کے دلائل ہیں، ذرا ان دلائل کو بھی سماعت فرمائیں۔ ان کے نقلی دلائل بھی ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، ہم سب دلائل لے کر اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، وہ تمام آیات جس میں اللہ تعالیٰ کے مستوی علی العرش ہونے کا ذکر ہے، اور یہ قرآن کریم میں 7 مقامات ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش۔ نمبر 2، سورہ یونس آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش۔ نمبر 3، سورۃ الرعد آیت نمبر 2، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوی علی العرش۔
نمبر 4 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 الرحمن علی العرش استویٰ، نمبر 5 سورۃ الفرقان آیت نمبر 59 الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استویٰ علی العرش، نمبر 6 سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 4 اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استویٰ علی العرش، سورۃ الحدید آیت نمبر 4 والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استویٰ علی العرش۔ کل 7 آیات ہیں۔ ایک سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں الرحمن علی العرش استویٰ فرمایا، باقی 6 مقامات پر ثم استویٰ علی العرش فرمایا۔ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ جوابات ذہن نشین فرمائیں۔ پہلا جواب یہ ہے، یہاں استواء علی العرش سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پر غالب ہونا، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کا عرش پر بیٹھنا یا رہنا یا موجود ہونا، عرش پر غالب ہونا۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری کتاب التوحید باب وکان عرش علی الماء کے تحت فرماتے ہیں وقال مجاہد استویٰ علی العرش۔ امام مجاہد فرماتے تھے استویٰ کا معنی ہے علی العرش، عرش پر غالب ہونا، اور یہ علی بمعنی غلبہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے اور لغت عرب کے اندر بھی ہے، محاورات عرب کے اندر بھی ہے۔ قرآن کریم سورہ یونس آیت 83 وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، سورۃ القصص آیت نمبر 4 إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 91 مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سبحان اللہ عما یصفون۔ تو انہوں نے اس کا معنی کیا اعلیٰ، اور اعلیٰ کا معنی غالب ہونا، ہم نے اس پر قرآن کی 3 آیتیں پیش کی ہیں۔ اسی طرح استواء کا معنی غالب ہونا، ابو مالک اختل غیاث بن السلط بن طارقہ وفات 90 ہجری، بشر بن مروان کے بارے میں لکھتے ہیں، بشر بن مروان کی وفات 694 عیسوی ہے۔ کہتے ہیں قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف و دم محراق، کتاب الاسماء والصفات للبیہقی۔ بشر بن مروان نے بغیر جنگ اور خون ریزی کے راب کر غلبہ پا لیا، یا استوا بمعنی علا اور غلبہ کے ہے۔ اسی طرح ایک اور شاعر لکھتے ہیں فلما علونا واستوینا علیہم جعلناہم مرعا لنصر وطائر، التعلیق علی کتاب الاسماء والصفات، کہ جب ہم ان پر غالب آ گئے تو ہم نے ان کو گدھوں اور پرندوں کے لیے پڑا ہوا چھوڑ دیا۔ تو یہاں بھی علا بمعنی غلبہ ہے، اچھی طرح باز نشین فرمائے۔ یہاں ایک اشکال یہ ہے کہ جب ثم استویٰ علی العرش الرحمن علی العرش استویٰ کا معنی ہم نے بیان کیا کہ اس سے مراد عرش پہ غالب آنا ہے، تو عرش کی کیا تخصیص ہے؟ اللہ تو ہر چیز پر غالب ہے، تو عرش پر غالب آنے کی تخصیص کی کیا ضرورت ہے؟ جواب ذہن نشین فرمائیں۔ دیکھیں، عرش کائنات کا مکان آخر ہے، 7 زمینیں، 7 آسمان، کرسی، پانی اور پھر عرش، یہ کائنات کا مکان آخر ہے۔ کائنات کے مکان آخر پر غلبہ بتانے سے بات خود وہ سمجھ آ گئی اللہ پوری کائنات پہ غالب ہے، اس لیے عرش کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے ایک شخص کے پاس سائیکل ہو، ایک کے پاس موٹر سائیکل ہے، اور ایک کے پاس کار بھی ہے، سائیکل بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے۔ کہتا جی میرے پاس وہ سائیکل ہے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس موٹر سائیکل ہے، کہتا ہے میرے پاس کار ہے، حالانکہ اس کے پاس سائیکل اور موٹر سائیکل بھی ہے، لیکن کہتا ہے میرے پاس کار ہے۔ یہ بتانے کے لیے جب کار موجود ہے پھر سائیکل موٹر سائیکل کی کیا حیثیت ہے؟ عرش پر غلبہ بتا دیا کہ باقی چیزوں کی حیثیت ہی کیا ہے۔ دوسرا جواب، یہ جو آیات استواء ہیں ان کا پہلا جواب استواء سے مراد غلبہ ہے۔ ان کا دوسرا جواب، اگر استواء علی العرش کا معنی حقیقتاً عرش پر ہونا مراد لیں تو قرآنی آیات میں تعارض ہوگا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے، یعنی عرش پر ہونے کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ہم کہیں کہ اس سے مراد عرش پر ہونا ہے
تو آیات قرآنیہ میں تعارض ہوگا، اور قرآن میں تعارض نہیں ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 82، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کا قرآن نہ ہو تو اس میں تعارض ہو۔ تعارض نہ ہو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا قرآن ہے۔ کتنی آیات ہے جیسے ثابت ہوتا ہے اللہ عرش کے علاوہ اور جگہوں پر ہے۔ مثلا سورہ البقرہ آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ سورہ قاف آیت نمبر 16، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سورہ ملک آیت نمبر 16، آمنتم من فی السماء۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا، ان آیات کا معنی یہ نہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ جواب نمبر 3، سب سے بہترین یہ ہے کہ جواب یہی دیا جائے کہ جن آیات میں استواء علی العرش کا ذکر ہے یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی حقیقی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے اس میں قرید کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں حقیقی معنی آپ بیان کریں گے تو اس پہ اشکالات پیدا ہوں گے، حقیقی معنی چھوڑ دیں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا، اعتراضات سب ختم ہو جائیں گے۔ غیر مقلدین کی دوسری دلیل نمبر 2، وہ تمام آیات ہیں جن سے بظاہر اللہ تعالیٰ کا جہت علو کی طرف ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مثلا آیت نمبر 1 سورۃ النساء آیت نمبر 58، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا، اور ظاہر ہے اوپر اٹھایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی رحمہ اللہ وفات 671 ہجری، الجامع احکام القرآن للقرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، ای الی السماء واللہ تعالی متعال عن المکان، اپنی طرف سے مراد بلندی کی طرف ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر برفع اللہ علیہ کے تحت بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں، المراد الرفع الى موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ، اللہ اکبر، اس سے مراد ہے اللہ نے ایسے مقام کی طرف اٹھایا جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلتا، یہ مطلب ہے۔ امام رازی کے اس جواب کو سمجھنے کے لیے ایک تمہید اور ایک بنیاد سمجھنی بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز پر حقیقی اختیار اللہ کا ہے، اور ظاہری اختیار بعض چیزوں پر اللہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور بعضوں میں ظاہری اختیار اللہ بندے کو دے دیتے ہیں۔ جہاں حقیقی اور ظاہری اختیار دونوں اللہ اپنے پاس رکھیں وہاں نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور جہاں حقیقی اختیار اپنے پاس رکھ کے ظاہری اختیار بندے کو دے دیں تو وہاں نسبت بندے کی طرف ہو جاتی ہے۔ اس پر مثالیں سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، اگر آپ کسی شخص کے یہاں ملنے کے لیے گئے اور گھر سے بچہ نکلا، آپ نے پوچھا ابو جان کہاں ہیں؟ وہ کہتا ہے جی لاہور گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا دادا ابو کہاں ہیں؟ کہتا اللہ میاں کے پاس ہے۔ اللہ میاں کے پاس کا معنی کہ فوت ہو گیا، قبرستان میں۔ تو ایک شخص کے بارے میں کہنا ہے کہ لاہور گئے ہیں، دوسرے کے پاس اللہ میاں کے پاس گئے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ جو اللہ میاں کے پاس گیا ہے نہ مرضی سے گیا ہے نہ مرضی سے آئے گا، تو نسبت اللہ کی طرف ہوگی، اور جو لاہور گیا وہ مرضی سے گئے ہیں مرضی سے آئے ہیں تو نسبت ان کی طرف ہے کہ وہ لاہور گئے ہیں، اور وہ کہاں پر ہے؟ اللہ میاں کے پاس ہے۔ اچھا، مثال نمبر 2، اگر کوئی شخص ایک کنال کا پلاٹ خریدے، 15 مرلے پر مکان بنا لے، 5 مرلے پر مسجد بنا لے، اس شخص کا نام ہے عبداللہ۔ کہتے ہیں یہ گھر کس کا ہے؟ بھائی عبداللہ کا ہے۔ یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ایک ہی آدمی نے ایک کنال جگہ خریدی، 15 مرلے پر اپنا مکان، 15 پر اللہ کا گھر، ایک کو اس کا گھر کہتے ہیں عبداللہ کا، اور ایک کو اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ فرق اس لیے کہ جو گھر اس نے اپنے لیے بنایا اس میں اختیارات اس کے ہیں، اور جو گھر اللہ کا بنایا وہ اس کو بیچنے کا، تبدیل کرنے کا، شفٹ کرنے کا اختیار اس کا ختم ہو گیا، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک اور مثال، آپ سفر پہ گئے تھے، واپس آئے، کیا ہوا؟ الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، گاڑی بہت اچھی تھی، ڈرائیور بہت اچھا تھا، بڑے وقت پہ چلے تھے، پہنچ گئے، اور خدا نخواستہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا،
بہت سارے بندے مر گئے، گاڑی ٹوٹ گئی اور آپ بچ گئے، کیا ہوا؟ بس اللہ ہی نے پہنچایا ہے، اللہ ہی نے پہنچایا، کوئی صورت نہیں تھی۔ کیوں؟ پہلے ظاہری اسباب آپ کے ساتھ تھے تو یہ نہیں کہہ رہے اللہ ہی نے پہنچایا، اور جب ظاہری اسباب ختم ہو گئے اب آپ کہتے ہیں اللہ ہی نے پہنچایا ہے۔ اچھی طرح بات نشین فرما لیں۔ اچھا، اسی طرح قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33، حضرت زکریا علیہ السلام مریم کو کھانا دیتے ہیں، گھر سے دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، تبلیغ پر گئے ہیں، دعوت کے لیے گئے ہیں اور امت کو دین بیان کرنے کے لیے گئے ہیں، واپس آئے، حضرت مریم کے پاس کھانا موجود تھا، بغیر موسم کے پھل ہے وہ آپ کھا رہی ہیں۔ زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ کہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تو جو روزانہ زکریا علیہ السلام دیتے ہیں وہ بھی تو من عند اللہ ہے، آج کا کھانے کو من عند اللہ کیوں فرما رہی ہیں؟ کیوں؟ جو روزانہ کھانا آتا ہے اس میں زکریا علیہ السلام کے اختیار کو دخل تھا، آج جو کھانا ہے کسی کے اختیار کو دخل نہیں، تو نسبت اللہ کی طرف ہوگی۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے یہاں اسلام ہے۔ دیکھو دین ہمارے ہاں بھی اسلام ہے، اللہ کے یہاں بھی اسلام ہے، تو ان الدین عند اللہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ دین میں کسی شخص کو تبدیلی کا کوئی حق حاصل نہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا ائت بقرآن غیر ھذا وبدل، پیغمبر تغییر یا تبدیل فرما دیں، فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اس دین کو میں محمد بھی بدلنا چاہوں تو نہیں بدل سکتا، کیونکہ کسی انسان کے اختیار نہیں ہے، تو نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 169، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، ان کو اللہ کے پاس رزق ملتا ہے۔ اللہ کے پاس کا معنی کیا ہے؟ اسی قبرستان میں ہے، اور اگر جنت میں ہے تو کہ اللہ صرف جنت میں تو نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، اور جو لوگ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں، نہیں مانتے، وہ بھی عرش پہ مانتے ہیں، جنت پہ تو نہیں مان رہے۔ عند ربهم کا معنی کیا ہے؟ یعنی دنیا میں انسان کو جو رزق ملتا ہے، انسان کی محنت ہوتی ہے اس میں، اور وہاں جو رزق مل رہا ہے اس میں انسان کے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف فرما دی، عند ربهم، اللہ کے پاس ان کو رزق ملتا ہے۔ اب دیکھیں جواب سمجھنا کتنا آسان ہو گیا، اب جواب میں الجھنیں ختم ہو گئی نا۔ اللہ اکبر۔ المراد الرفع الى موضع لا يجري فی حکم غیر اللہ۔ ہاں ایک مثال اور بھی دیکھیں، سورۃ الفرقان آیت نمبر 46، ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر آہستہ آہستہ اس سائے کو ہم اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ کیوں؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وفات 1362 ہجری بیان القرآن تفسیر میں لکھتے ہیں، چونکہ اس کا غائب ہونا محض قدرت الہیہ سے بلا شرکت غیرے ہے، اور باوجود غیبوبت عن الحس کے علم الہی سے غائب نہیں، اس لیے الینا فرمایا گیا۔ اب امام راضی کا جواب سنیں، المراد الرفع الى موضع لا یجری فی حکم غیر اللہ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی جگہ کی طرف اٹھا لیا جہاں ظاہری اختیار بھی اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں۔ تو یہ نہیں کہ اللہ نے آسمان پر رکھا، اللہ آسمان پر ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ دنیا میں ظاہری اختیار بندوں کے ہیں، وہاں تو ظاہری اختیار بھی کسی کا نہیں، ایسے مکان کی طرف اٹھایا۔ جس طرح اللہ سائے کے بارے میں فرماتے ہیں ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، ہم آہستہ سائے کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اب اس سے پھر کیا ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اوپر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ایک سائڈ پر ہے؟ نہ، دونوں کا معنی یہ ہے کہ اس میں بندے کا اختیار ختم ہے تو نسبت اللہ اپنی طرف فرما رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ان کی دلیل نمبر 3، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور غالب تبھی ہوگا جب اوپر ہو۔ حالانکہ یہ بہت یعنی عجیب سی دلیل لگتی ہے، کیسے دلیل دے دی ہے؟ یہاں غلبے سے مراد غلبہ مکانیہ تو نہیں ہے، یا تو فوقیت مکان توڑا ہی ہے، یا تو قہر مراد ہے، اللہ کی طاقت اور قوت مراد ہے، فوقیت مرتبہ مراد ہے،
امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی رحمہ اللہ وفات 671 ہجری الجامع احکام القرآن اپنی تفسیر فرماتے ہیں بمعنی فوق عبادی فوقیت الاستعلاء بالقہر والغلبۃ علیہم ایہم تحت تسخیرہ لا فوقیت مکان۔ فوق عبادی کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر برتری اور غلبہ، یعنی بندے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ مکان کے اعتبار سے اوپر ہے۔ کما تقول السلطان فوق رعیتی ای بالمنزلۃ والرفعہ، یہ ایسے جیسے آپ کہیں کہ بادشاہ اپنی رعایا سے اونچا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنی رعایا سے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اوپر ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے۔ دلیل نمبر 4 سورہ فاطر آیت نمبر 10 الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے۔ پاکیزہ کلام اللہ کی طرف جاتا ہے تو پاکیزہ کلام اوپر جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ اوپر ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ جواب اس کا معنی ہے اس میں کنایہ حسن قبول سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے کلمات کو قبول فرماتے ہیں۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری کتاب الاسماء والصفات میں فرماتے ہیں صعود الکلم الطیب وسرقۃ الطیبۃ الی السماء عبارت عن حسن القبول لہما۔ اس کا مطلب اللہ ان کے اعمال کو قبول فرما لیتے۔ اس کی مثال سمجھیں، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے فلاں بندہ تو ایوان صدر تک پہنچ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے اپنی بات کو ایوان صدر تک پہنچا دی ہے، یہ نہیں کہ خود ایوان صدر میں جا کر بیٹھ گیا ہے۔ دلیل نمبر 5 سورہ ملک آیت نمبر 16 امنتم من فی السماء، کیا تم کو اس اللہ کا خوف نہیں جو آسمانوں میں ہے؟ بھئی یہ دلیل تو تمہاری نہیں، دلیل ہماری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من فی السماء سے مراد یہ نہیں ہے اللہ آسمان میں، سے مراد اللہ کی حکومت اور سلطنت اور طاقت آسمان میں ہے۔ امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین الرازی الشافعی رحمہ اللہ وفات 606 ہجری تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں من فی السماء سلطانہ و ملکہ و قدرتہ والغرض من ذکر السماء تفخیم سلطان اللہ و تعظیم قدرتی۔ اس سے مقصود اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے کہ اللہ کی حکومت تو آسمانوں کے اندر بھی ہے۔ بڑی صاف سی بات ہے، بڑا آسان تھا جواب ہے۔ یہ دلیل بنے تو ہماری بنے، تمہاری کیسے بنے؟ ہم کہتے ہیں آسمان اور زمین ہر جگہ پر ہے، آپ کہتے ہو صرف عرش پر ہے۔ یہ تو دلیل تمہارے خلاف ہے، تمہارے حق میں توڑی ہے۔ اچھی طرح بات سمجھیں۔ اور تیسرا جواب جو بہت بہترین امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے دی ہے، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ اس کا معنی یہ لیں کہ اللہ آسمان میں ہے، اس کا ایک نقصان اللہ تعالیٰ کا عرش سے چھوٹا ہونا لازم آئے گا۔ کیوں؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، آسمان محیط ہوا، اللہ محاط ہو گئے، اور آسمان عرش سے چھوٹا ہے تو اللہ عرش سے بھی چھوٹے ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ تو ہر چیز سے بڑے ہیں۔ دوسری بات، دوسرا کیا نقصان ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں اللہ آسمان میں ہے، یہی معنی صرف آسمان میں، تو لازم آئے گا اللہ مالک لنفسی، اللہ اپنی ذات کا خود مالک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن کریم کے اندر ہے قل لمن ما فی السماوات والارض، بتاؤ جو کچھ آسمان زمین میں اس کا مالک کون ہے؟ قل للہ، آپ فرما دیجیے اللہ مالک ہے۔ تو جو آسمان میں ہے اس کا مالک اللہ، تو جب آسمان میں اللہ ہے تو اللہ کا مالک اللہ ہوا۔ کیسی عجیب بات کی ہے۔ تو امام راضی فرماتے اس لیے بات کہنا غلط ہے کہ ہم کہ صرف اللہ آسمان میں ہے۔ حضرت امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْمُشَبِّهَةَ احتجوا عَلَى إثْبَاتِ الْمَكَانِ لِلَّهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ والجواب عنه أن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين لأن كونها في السماء يقتضي كون السماء محيطا به من جميع الجوانب فيكون أصغر من السماء والسماء أصغر من العرش بكثير فيلزم أن يكون الله تعالى شيئا حقيرا بالنسبة إلى العرش وذلك باتفاق أهل الإسلام محال۔ یہ بات جان لیجئے کہ فرقہ مشبہہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت آمنتم من فی السماء سے استدلال کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت کا ظاہری معنی ہرگز مراد نہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو آسمان میں مانیں تو ماننا پڑے گا کہ آسمان اللہ تعالیٰ کو محیط، اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ آسمان سے چھوٹے قرار پائیں گے۔ حالانکہ آسمان تو عرش سے بہت چھوٹا ہے، تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش کی نسبت بہت چھوٹے ہوں، حالانکہ اس بات کے محال ہونے پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے۔
وَلِأَنَّهُ تَعَالَى قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّهِ فَلَوْ كَانَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ لَوَجَبَ أَن يَكُونَ مَالِكًا لِنَفْسِهِ وَهَذَا مُحَالٌ فَعَلِمْنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ يَجِبُ صَرْفُهَا عَن ظَاهِرِهَا إِلَى التَّأْوِيلِ۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا آپ پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، اس کا جواب بھی خود فرما دے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو آسمان میں مان لیا جائے تو اس سے یہ بات لازم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کا مالک ہو، اور یہ بات محال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، مملوک نہیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس آیت کا ظاہری معنی ہرگز مراد نہیں بلکہ اس میں تعویل کرنا ضروری ہے۔ دلیل نمبر 6 سورۃ المعارج آیت نمبر 4 تعرج الملائکۃ والروح، کہتے ہیں فرشتے اور جبرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ محل امر کی طرف جاتے ہیں، یعنی جہاں سے ان کو احکام ملتے ہیں اس محل کی طرف جاتے ہیں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی رحمہ اللہ وفات 671 ہجری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَقَوْلُ إِلَيْهِ یعنی للمکان الذي امرهم اللہ تعالی ان یارجوا الیہ وہذا كقول ابراہیم علیہ السلام، یعنی اس مکان کی طرف جاتے ہیں جہاں جانے کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ میرے اللہ نے مجھے جہاں جانے کا حکم دیا وہاں جا رہا ہوں۔ جا کہاں رہے تھے؟ شام۔ اسی طرح قرآن کریم میں وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے گھر سے اللہ کی طرف ہجرت کر کے نکلے، اس سے مراد ہے مدینہ، یعنی اس مکان کی طرف نکلے جہاں جانے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو یہ نسبت اللہ کی طرف فرما دی۔ دلیل نمبر 7 یہ غیر مقلدین کی بہت معروف دلیل ہے، بہت زور شدت سے پیش کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کے جوابات بھی اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس کو کہا جاتا ہے حدیث جاریہ، باندی کے نام سے۔ صحیح مسلم باب تحریم الکلام فی الصلاۃ عن معاویہ بن الحکم السلمی قال كانت لی جاریۃ ترعى غنما لی قبل احد والجوانیہ فاطلعت ذات یوم فاذا الذئب قد ذهب بشاة عن غنمها وان رجل من بني آدم آسف كما ياسفون لكني سككتها سكة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله فلا أعتقها قال ائتني بها فاتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة۔ حدیث جارے کا خلاصہ کیا ہے؟ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری ایک باندی تھی جو میری بکریوں کو چراتی تھی احد اور جوانیہ کی جانب۔ ایک دن اچانک ایک بھیڑی آیا اور ایک بکری کو لے گیا۔ وہ میں بھی آدمی ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے اوروں کو آتا ہے، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، میں نے اس کو تماچا مارا۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے واقعہ بیان کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت بڑا فعل قرار دیا کہ تو نے کیوں اس کو تماچا مارا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں اس باندی کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا لاؤ۔ میں باندی کو لے کر گیا، آپ نے 2 سوال کیے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان میں ہے۔ فرمایا من انت، من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مؤمن ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں فی السماء، آسمان میں کہنے پر آزاد کیا۔ تو معلوم ہوتا کہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ یہ خلاصہ ہے ان کی دلیل کا۔ دیکھیں بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے یہ حدیث مضطرب ہے۔ اس حدیث کے اندر اضطراب ہے، سند اور متن کے اعتبار سے اس حدیث میں اضطراب ہے۔ وظاہر جب حدیث کے اندر اضطراب آئے گا تو پھر اس حدیث کو عقیدے کے باب میں قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ جو نے حدیث بیان کی ہے اس حدیث کے اندر اضطراب ہے، سند کے اندر بھی اضطراب ہے اور متن کے اندر بھی اضطراب ہے۔ حدیث مضطرب کسے کہتے ہیں؟ حدیث یروی علی اوجہ مختلفۃ متساویۃ سواء کان من راو واحد مرتین او اکثر او من راو ثان او من روات ولا مرجح۔ حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ شیخ الاسلام قواعد فی علوم الحدیث میں فرماتے ہیں کہ جب حدیث ایک راوی سے مختلف الفاظ سے
یا کئی راویوں سے مختلف الفاظ سے مروی ہو اور وہ قوت میں سب راوی برابر ہوں اور وہاں کوئی وجہ ترجیح نہ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث مضطرب ہے، یہ حدیث مضطرب ہے۔ تو حدیث کے اندر اس حدیث کی سند کے اندر بھی اضطراب ہے اور اس کے متن کے اندر بھی اضطراب ہے، اور اضطراب یہ وجہ ضعف ہے۔ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری تقریباً 9ویں معاشرحی کے اندر فرماتے ہیں والاضطراب یوجب ضعف الحدیث لاشعارہ بعدم ضبط ویقع فی الاسناد تارۃ فی المتن اخری۔ یہ جو اضطراب ہے یہ حدیث کے اندر ضعف کو پیدا کرتا ہے، اور کبھی یہ اضطراب متن کے اندر ہوتا ہے، کبھی سند کے اندر ہوتا ہے۔ تو میں خیر عرضی کر رہا تھا کہ اس کو اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اس حدیث کے اندر اضطراب ہے، اس کے متن میں بھی، اس کی سند میں بھی، اور مضطرب حدیث کو یوں عقیدے کے اندر پیش نہیں کر سکتے۔ وہ اضطراب کیسے ہے میں تفصیل سے پیش کرتا ہوں۔ امام ابو بکر احمد بن حسین علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری کتاب الاسماء والصفات البیہقی میں فرماتے ہیں وقد ذکرت فی کتاب الظہار من سنن مخالفت من خالف معاویہ بن الحکم فی لفظ الحدیث، میں نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں ان روات کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے معاویہ بن حکم کے الفاظ کے بیان کردہ الفاظ کے بجائے اور الفاظ ذکر کیے، یعنی ایک راوی نے اور لفظ اور دوسرے راوی نے اور لفظ۔ امام ابو بکر احمد بن حسین علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری نے السنن الکبریٰ میں تفصیلاً ان روایات کو ذکر کیا۔ مثلا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیل سے ان روایات کا ذکر کیا جن میں قبول اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس باندھی کے الفاظ فی السماء کی بجائے اور الفاظ بھی تھے، یعنی اب اور الفاظ سنیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ربک قالت اللہ ربی، اس کے راوی عتبہ بن مسعود صحابی ہیں، فرمایا من ربک تیرا رب کون ہے؟ کہا جی اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، یا اور لفظ آگے۔ اچھا، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود فرماتے ہیں فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشہدین اللہ الہ الا اللہ قالت نعم، وہاں یہ لفظ ہے، کیا تو گواہی دیتی ہے اللہ ہے کہ؟ کہا جی بالکل۔ اچھا، شرید بن سوید السقفی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں یہ لفظ ہے ادعو بہا فقال من ربک قالت اللہ، تیرا رب کون ہے؟ کہا جی اللہ۔ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری تلخیص الحبیر میں فرماتے ہیں کتاب الکفارات وفی اللفظ مخالفت کثیرہ، الفاظ میں اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ محمد زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ وفات 1371 ہجری تکملۃ الرد علی نونیت ابن القیم للکوثری میں فرماتے ہیں لأن الحدیث فیہ اضطراب سندا و متنا، اس حدیث کے سند اور متن کے اندر اضطراب موجود ہے۔ دیکھو نا، حدیث کے دو حصے، ایک سند اور ایک متن ہے، سند میں بھی اضطراب ہے، متن کے اندر بھی اضطراب ہے۔ تو جب حدیث کے اندر اضطراب ہوگا اور مضطرب حدیث استدلال کے قابل نہیں ہوتی، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس دلیل کو، حدیث کو بطور دلیل کے غیر مقلد نہیں پیش کر سکتے۔ اب میں اضطراب کی تفصیل کے لیے متون پیش کرتا ہوں، یہ متن، یہ متن، یہ متن، تاکہ بات کھل کر سامنے ہے۔ نمبر 1، ابھی جو خود انہوں نے روایت پیش کی آپ کے سامنے میں نے بھی بیان کر دی، لیکن میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ معاویہ بن الحکم السلمی قال كانت لي جاریة ترعى غنما لي قبل احد والجوانیہ فطلعت ذات يوم فاذا الذئب قد ذهب بشاة عن غنمها وانا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سككتها سكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة۔ نمبر 2، سنن ابی داود باب فی رقبۃ المؤمنہ عن ابی ہریرہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجاریۃ سوداء فقال یا رسول اللہ ان علی رقبۃ مؤمنہ فقال لها این اللہ
فاشارت الی السماء باصبعها فقال لها من انا فاشارت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإلی السماء یعنی انت رسول اللہ فقال اعتقها فانها مؤمنہ۔ نمبر 3 سنن نسائی کتاب الوصایا باب فضل صدقۃ المیت عن الشرید بن سوید الثقفی قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ان امی اوصت ان تعتق عنها رقبۃ وان عندي جاریہ نوبیۃ افیجزئ انی ان اعتقها عنها قال ائتنی بها فاتیته بها فقال لها النبی من ربک قالت اللہ قال من انا قالت انت رسول اللہ قال فآتقها فانها مؤمنہ۔ نمبر 4 موطا امام مالک باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبہ عن عمر بن الحکم انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان جاریۃ لی كانت ترعى غنما لی فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأوثقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء فقال من أنا فقال أنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها۔ نمبر 5 موطا امام مالک باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ بن مسعود ان رجلا من الانصار جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجاریۃ له سوداء فقال یا رسول اللہ ان علی رقبۃ مؤمنہ فإن كنت تراها مؤمنہ أعتقها فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشهدین ان لا الہ الا اللہ قالت نعم قال اتشهدین ان محمد رسول اللہ قالت نعم قال اتوقنین بالبعث بعد الموت قالت نعم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقها۔ اب دیکھو یہ میں نے 5 متن آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اب ذرا وجوہ اضطراب دیکھیں۔ ان متون کو دیکھیں تو کئی قسم کا اضطراب ہے۔ نمبر 1 باندی کس کی تھی؟ باندی کا مالک کون تھا؟ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق معاویہ بن حکم السلمی، ابو داؤد کی روایت کے مطابق رجلا نام نہیں ہے، نسائی کی روایت کے مطابق شرید بن سوید، موطا کی ایک روایت میں مالک کا نام عمر بن حکم، دوسری روایت میں رجل من الانصار۔ تو مالک کون ہے؟ ایک تو اس میں اضطراب۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے سوال کیا کیا؟ صحیح مسلم، ابو داؤد اور موطا کی روایت میں این اللہ من انا، سنن نسائی میں سوال من ربک من انا، موطا کی دوسری حدیث میں اتشهدین اللہ الہ الا اللہ، نیز موطا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید و رسالت کے ساتھ قیامت کے متعلق بھی پوچھا، باقی روایات میں قیامت کا تذکرہ نہیں۔ تو سوال کیا کیا؟ اس میں اضطراب۔ نمبر 3 باندی نے جواب کیا دیا؟ صحیح مسلم اور موطا کی روایت میں این اللہ کا جواب فی السماء، من انا کا جواب انت رسول اللہ، ابو داؤد کی روایت کے مطابق اشارت الی السماء اشارت الی النبی، نسائی میں جواب اللہ انت رسول اللہ، جبکہ موطا کی دوسری روایت میں جواب نام۔ اب دیکھو متن کے اندر بھی اضطراب ہے۔ باندی کا مالک کون تھا؟ باندی سے سوال کیا ہوا؟ اور باندی کا جواب کیا تھا؟ اضطراب آگے۔ اور جب اضطراب ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ مسترب حدیث ناقابل استدلال ہوتی ہے۔ ایک بات جواب کا خلاصہ، یہ حدیث سندن اور متنن مضطرب ہے اور اضطراب والی حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی۔ جواب نمبر 2، اگر اس حدیث کو سندن اور متنن صحیح اور قابل استدلال مان بھی لیا جائے تو یہ خود حدیث غیر مقلدین کے خلاف ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ فوق العرش ہونے کا ہے اور اس سے فوق العرش ہونا ثابت نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ فی السماء آسمان میں ہونا ثابت ہوتا ہے، جبکہ یہ ان کے دعویٰ کے خلاف ہے۔ جواب نمبر 3، ہر آدمی بقدر عقل مکلف ہوتا ہے۔ باندی کا جواب واقع کے مطابق درست نہ تھا، لیکن اس میں عقل ہی اتنی تھی کہ جواب اس کی عقل کے بقدر کافی ہونے کی وجہ سے قبول کر لیا گیا، تسلیم کر لیا گیا اور ایمان مان لیا گیا۔ جس طرح چھوٹا بچہ
عقل میں کم ہوتا ہے اس بچے سے پوچھو، اللہ میاں، وہ اوپر اشارہ کرتا ہے، اس سے زیادہ چھوٹا بچہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو بقدر عقل انسان مکلف ہوتا ہے۔ اس پر میں تفصیل سے بات پہلے کر چکا ہوں، مثالیں بھی دے چکا ہوں۔ حجت اللہ البالغہ باب التیسیر میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الشارع لم یخاطبہم الا علی میزان العقل المودع فی اصل خلقتہم، کہ شارع علیہ السلام لوگوں کو جب مخاطب فرماتے ہیں تو ان کی عقل کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں کہ اس میں جتنی عقل ہے اتنا ہی خطاب ہوتا ہے۔ اس پر بتاؤ دلیل کے صحیح بخاری باب حدیث الغار کے بعد بلا ترجمہ امام بخاری ایک حدیث لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بہت گناہ گار تھا، موت کا وقت آیا، اپنے بیٹوں سے کہا اذا انا مت فاحرقونی، جب میری موت ہو جائے تو مجھے جلاؤ، ثم اطحنونی، پھر میری ہڈیوں کو پیسو، ثم ذرونی فی الریح، پھر میری ہڈیاں ہوا میں بکھیر دو۔ اللہ اکبر۔ فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذبننی عذابا ما عذبہ احد، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا نا تو اللہ مجھے اتنا عذاب دے گا جتنا کسی کو نہیں دیا، اس لیے میری ہڈیاں ختم کر دو تاکہ مجھے عذاب نہ ہو۔ فلما مات فعل بہ ذلک، جب وہ مر گیا اس کی اولاد نے ویسے ہی کیا۔ فامر اللہ الارض، اللہ نے زمین کو حکم دیا، فقال اجمعی ما فیہ، یہ اس کو اکٹھا کرو، لے آؤ۔ زمین نے اکٹھا کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فاذا هو قائم، اب کھڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما حملک علی ما صنعت، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رب خشیت، اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے۔ فرمایا فغفر، اللہ نے اس کو معاف فرما دی۔ اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا، اللہ کی پکڑ میں آ گئی تو سخت عذاب ہوگا، نہ میرا جسم ہوگا، نہ اللہ پکڑیں گے، نہ عذاب دیں گے، تو بظاہر تو عقیدہ کفریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اللہ کیوں نہیں پکڑ سکتے ذروں کو؟ لیکن اس کی عقل ہی اتنی تھی، وہ سمجھتا تھا کہ جسم ہوگا تو اللہ عذاب دیں گے، جسم نہیں ہوگا تو عذاب نہیں دیں گے، معاف فرما دیا۔ تو انسان بقدر عقل مکلف ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ غیر مقلدین کی دلیل نمبر 8، صحیح مسلم باب صلاۃ اللیل وعدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل، عن نبی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینزل اللہ الی السماء الدنیا کل لیلۃ حین یمضی ثلث اللیل الاول۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ہر رات جب رات کا پہلا تہائی سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عرش پر ہیں، تو عرش سے نازل ہوتے ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں۔ جواب دیکھو، پہلی بات یہ ہے یہاں اللہ کی رحمت، اللہ کے حکم اور ملائکہ کا اترنا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوجہ ہونا مراد ہے، دعا کا جلدی قبول ہونا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کا اترنا مراد نہیں ہے۔ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری، شرح صحیح مسلم کے اندر فرماتے ہیں تأولوا هذا الحدیث تأویلین، دو معنی بیان کیے۔ نمبر 1 تأویل مالک ابن انس وغیرہ، امام مالک انس فرماتے ہیں معناہ تنزل رحمتہ و امرہ و ملائکتہ، اللہ کی رحمت، اللہ کا حکم اور فرشتے اترتے ہیں، جس طرح فعل السلطان کذا اذا فعل اتباعہ، جب بادشاہ کے نمائندے کوئی کام کرے تو کہتے ہیں فلاں کام فلاں بادشاہ نے کیا تھا۔ دوسرا انہ علی الاستعارہ ومعناہ الاقبال علی الداعین بالاجابۃ واللطف، دوسرا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں اور دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسرا جواب، اگر نزول رحمت کی برائے حقیقتاً اللہ کا اترنا مراد لیں، حقیقتاً اترنا نازل ہونا یہ جسم کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم لازم آئے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ جواب نمبر 3، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وفات 1362 ہجری، تمہید الفرش فی تحدید العرش میں دیتے ہیں، اور بہت لاجواب جواب ہے، بہت پیارا جواب۔ حضرت تھانوی کے الفاظ سنیں، فرمایا پھر یہ محترم صاحب
جس عروج و نزول کے قائل ہوئے ہیں اس میں لازم آتا ہے کہ دن کو تو استوا علی العرش ہو اور شب کو استوا علی العرش نہ رہے۔ کیا یہ تغیر نہیں؟ یعنی رات کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عرش پر نہ ہوں اور دن کو عرش پر ہوں، چونکہ رات کو اتر آتے ہیں نا، تغیر ہے نا، کبھی عرش پر ہے کبھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر شب کہیں نہ کہیں تو ہر وقت ہی رہتی ہے، تو چاہیے کسی وقت استوا علی العرش نہ ہو، اور ہر وقت کہیں نہ کہیں تو رات ہوتی ہے، تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہوں ہی نہ۔ اللہ اکبر۔ اور دن بھی ہر وقت کہیں نہ کہیں رہتا ہے، تو چاہیے نزول السماء کسی وقت نہ ہو، اور ہر وقت کہیں نہ کہیں دن بھی ہے، تو اس سے لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ کا کبھی بھی نزول ہو، ہر وقت ہی عرش کے اوپر ہو۔ تو جب ہر وقت کہیں رات ہے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت عرش سے نیچے ہوں، اور ہر وقت کہیں دن ہے تو ہر وقت عرش پر ہوں۔ کیا ان سب محظورات کا التزام کریں گے؟ کیا ساری باتیں مان لو گے جو؟ اور قائلین بالحقیقت بلا کیف پر یہ محظورات لازم نہیں آتے، اور جو بلا کیف اللہ کا مستوی علی العرش و اللہ کی صفت مانتے ہیں ان کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں، اس لیے کہ وہ نزول اور استوا کو مجتمع مان سکتے ہیں، اشکالات کا جواب بلا کیف دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور نزول سے مراد اللہ کی رحمت ہے، اور استوا اللہ کی صفت ہے، کوئی اشکال ہی نہیں، سب اشکال ختم۔ جواب نمبر 4، دیکھیں اگر اس کے حقیقی معنی مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو تمہارے عقیدے کے خلاف ہے۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے تو پھر عرش پر تو نہ ہوئے، تمہارے عقیدے کے بھی خلاف ہے، اس لیے تم اس حدیث کو پیش نہیں کر سکتے۔ دلیل نمبر 9، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے عرش پر بلایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں۔ جواب، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر گفتگو کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عرش پر ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر بات کرنے اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کوہ طور پر ہے۔ اور جب کسی بندے نے اللہ سے بات کرنی ہو تو نماز پڑھتا ہے تو مسجد میں جاتا ہے، تو پھر مسجد میں جا کر اللہ سے بندے کا اللہ سے بات کرنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ کس بندے سے بات کہاں کرنی ہے، بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ بندہ مجھ اور آپ جیسا ہے، انتخاب مسجد کا ہے۔ بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے، انتخاب طور سینا کا ہے۔ بندہ محمد حبیب جیسا ہے تو انتخاب عرش معلیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل نمبر 10، کہتے ہیں جب انسان دعا مانگتا ہے تو ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے، تو بوقت دعا ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش پر ہے۔ جواب، دیکھو اللہ تعالیٰ جہات ستہ سے پاک ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے جہات ستہ سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہات ستہ کو محیط بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کے قلبی استحضار کے لیے بعض اعمال کے لیے بعض جہات کا تعین فرما دیتے ہیں تاکہ بندہ دل جمی کے ساتھ اعمال میں لگا رہے۔ نماز کے لیے جہت کعبہ کو قبلہ بنا دیا، دعا کے لیے جہت فوق کو قبلہ بنا دیا، نہایت اعلیٰ درجہ کے خشوع خضوع کے لیے جہت ارض زمین کو قبلہ بنا دیا۔ فرمایا سجدہ کرو، اقترب، اس سے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ حضرت علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں اذا دعاہ الداعی استقبل السماء، جب بندہ دعا مانگتا ہے تو آسمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کما اذا صلی المصلی استقبل الکعبہ، جیسے آدمی نماز پڑھے تو کعبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ولیس ذالک لأنہ منحصر فی السماء، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان ہی کے اندر ہے۔ کما انہ لیس منحصر فی جہت الکعبہ، جس طرح اللہ تعالیٰ صرف کعبہ میں بھی نہیں ہے۔ بل ذالک لأن السماء قبلۃ الداعین کما ان الکعبۃ قبلۃ المصلین، یہ اس لیے ہے کہ آسمان یہ دعا کرنے والوں کا قبلہ ہے اور کعبہ یہ نماز پڑھنے والوں کا قبلہ ہے۔ دلیل نمبر 11، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے کے لیے عموماً اوپر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ عرش والا خدا، اوپر والا خدا، آسمان والا اللہ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ جواب، دیکھیں اللہ تعالیٰ جہات ستہ سے پاک ہے،
لیکن جہات ستہ کو محیط ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور جہات ستہ میں سے جہت علوم اوپر والی جہت کو عقلاً اور فن فوقیت حاصل ہے، اس لیے علو مرتبہ اور تعظیم کا خیال کرتے ہوئے اشارہ اوپر کر دیا جاتا ہے۔ زمین اور آسمان میں آسمان کو فوقیت ہے تو نسبت آسمان کی طرف کرتے ہیں، عرش اور فرش میں عرش کو فوقیت ہے، عظمت ہے، نسبت عرش کی طرف کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے استاد سبق پڑھا رہا ہو، آواز سامنے بھی آتی ہے پیچھے بھی آتی ہے، کوئی طالب علم پیچھے بیٹھے، استاد کہتے بیٹے سامنے بیٹھ کے سبق سنو، پیچھے بیٹھ کے سبق سننا ادب کے خلاف ہے۔ تو یہ بڑا آسان تھا جواب ہے، کوئی الجھن تو نہیں ہے نا۔